پروگرام براس ٹیکس میں ایک بار پھر خوش آمدید. جی زید صاحب. دیکھیے اب ہم آپ کو ایک عجیب و غریب کانسیپٹ سمجھاتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے یہ جو ماڈرن بینکنگ جس پہ بیس کرتی ہے یہ اتنا غیر معمولی تصور اور اتنا خوفناک تصور اور اتنا ناپاک تصور ہے کہ اس کو ہمارے ہاں کے اسکالرز بھی ٹھیک سے نہیں سمجھ پائے کہ یہ کس طریقے سے یہ سسٹم آپریٹ کرتا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. ہم آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے پہلے ایک ہائپوتھیٹیکل مثال دیتے ہیں لیکن وہ ایگزیکٹ مثال ہے جو آج کل دنیا میں ہو رہا ہے. دیکھیے مثال کے طور پر ایک گاؤں میں ایک بینک جاتا ہے, ایک شخص جاتا ہے اور بینک کھولتا ہے اور کھڑکی اور دکان لگا کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں ایک بینک ہوں. اب ایک شخص اپنے 100 روپے کا نوٹ, ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ کرنسی پیپر کرنسی چل رہی ہے چونکہ یہ سسٹم ہی پیپر کرنسی پہ بیس کرتا ہے, تو وہ اپنا 100 روپے کا نوٹ لا کے اس بینک میں رکھواتا ہے اور کہتا ہے صاحب میں اکاؤنٹ کھولتا ہوں, میرا 100 روپے کا نوٹ اپنے پاس رکھ لیجیے. بینک نے رکھ لیا اور اس کے اکاؤنٹ کھول دیا. تھوڑی دیر کے بعد اس گاؤں میں ایک دوسرا آدمی اس بینک میں آتا ہے اور کہتا ہے صاحب میں نے اکاؤنٹ نہیں کھولنا, مجھے قرض چاہیے, مجھے اپنے کاروبار کے لیے کام کے لیے مجھے قرض کی ضرورت ہے. تو بینک اس سے یہ کہتا ہے کہ ہاں 100 روپے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, میں یہ 100 روپے آپ کو قرض دے سکتا ہوں, لیکن چونکہ اس پورے علاقے میں بینک ایک ہی ہے لہذا اس آدمی سے یہ کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو اکاؤنٹ کھول لو ہمارے پاس اور ہم تمہارے اکاؤنٹ میں 100 روپے ٹرانسفر کر دیتے ہیں, جو کہ سمپل عام طور پہ بینکنگ ٹرانزیکشن ہے. وہ آدمی بڑا خوش ہوتا ہے, وہ اکاؤنٹ کھولتا ہے اسی بینک میں, یہ اس کو چیک بک ایشو کر دیتے ہیں اور وہ چیک بک لے کے چلا جاتا ہے. اب بینک کے کھاتے میں حساب کیا لکھا گیا؟ لکھا یہ گیا کہ ایک آدمی کے ہم نے 100 روپے دینے ہیں, ایک آدمی نے ہمارے 100 روپے دینے ہیں اور اصل 100 روپے وہی پڑے ہوئے ہیں, ابھی کہیں نہیں گئے. وہ جا کے دوسرے کو بتاتا ہے کہ ارے بینک قرضے دے رہا ہے. 10 آدمی اور بھاگ کے آتے ہیں اور سب بینک سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرض چاہیے, اور بینک سب سے کہتا ہے کہ جی 100 روپے میرے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں, میں آپ کو قرض دیتا ہوں, اور ہر آدمی کا اکاؤنٹ کھولنا شروع کر دیتا ہے اور ہر آدمی کے نام کے آگے لکھ دیتا ہے 100 روپے 100 روپے 100 روپے, اور ہر ایک کو چیک بک سے ایشو کر دیتا ہے اور وہ سب لوگ خوشی خوشی واپس چلا جاتے ہیں کہ جو کام کرنا ہے چیک سے کریں گے ہم. اگر آپ بینک کے فائل اور رجسٹرز کو دیکھیے تو ایکچولی بینک نے صرف کھاتے اور ٹرانزیکشنز کیے ہیں کتاب میں, رجسٹرز میں, ان ریالٹی کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی اگر بینک کے ریکارڈ کو آپ دیکھیں اور بینک والوں سے آڈٹ کرائیں یا پوچھیں کہ آپ کے بینک کے آڈٹ کر کے کہ حالات کیا ہیں, تو وہ یہ کہیں گے کہ ایک آدمی کے ہم نے 100 روپے دینے ہیں اور ہماری بکس کے مطابق 10 آدمیوں نے ہمارے 100 روپے دینے, 1000 روپے ہمیں دینا ہے, اور وہ 100 روپے اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے. اور اس کے نتیجے میں بینک نے پہلے آدمی سے جو کولیٹرل رکھوائے, ایک سے سائیکل رکھوا لی, ایک سے اس کی گائے رکھوا لی, ایک سے ٹریکٹر کے کاغذات رکھوا لیے, ایک سے گھر کے کاغذات رکھوا لیے, یعنی کولیٹرل سب سے لے لیا انہوں نے, اپنے آپ کو سیکیور کر لیا, سب کے کھاتوں کے آگے لکھ دیا انہوں نے کہ ہم نے آپ کو قرض دیا ہے. تو ٹیکنیکلی جو 9 آدمیوں کو بینک نے قرض دیا ہے فالتو, وہ فیک منی ہے, وہ کرنسی تھن ایئر میں سے پروڈیوس ہوئی ہے. ان ریالٹی وہ کرنسی ایگزسٹ نہیں کرتی, وہ صرف کھاتوں کا ریکارڈز کا چکر ہے, ہیر پھیر ہے, وہ ٹوٹل فراڈ ہے. اس کو ماڈرن بینکنگ کی اصطلاح میں کہتے ہیں فریکشنل ریزرو بینکنگ. دنیا میں تمام بینکس اسی پرنسپل پہ کام کرتے ہیں, اس کو فریکشنل ریزرو بینکنگ کہتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا اکنامک فراڈ فریکشنل ریزرو بینکنگ ہے. ہوتا کیا ہے کہ جتنے پیسے بینک کے پاس سو کالڈ بینک لون آؤٹ کرتا ہے, اب دیکھیے اگر اس معاشرے میں چونکہ تھا ہی ایک 100 کا نوٹ, انہوں نے اس 100 کے نوٹ کے بدلے 1000 روپے مارکیٹ میں جاری کر دیے, یعنی جاری نہیں کیے, 1000 روپے کی صرف ٹرانزیکشنز اپیرنٹلی بکس میں صرف انٹری کی ہے انہوں نے. یہ ڈیفیکلٹ کانسیپٹ ہے, اس کو آہستہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو گئی 1000 روپے کی اس ایسے معاشرے میں جس میں صرف 100 روپے موجود تھے, اس کو انفلیشن کہتے ہیں, اس کو افراط زر کہتے ہیں. اس طرح انفلیشن جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک طرف تو بینک نے یہ کیا کہ پورے گاؤں کی اصل دولت یعنی کولیٹرل رکھوا لی, ہر چیز جو گاؤں میں لوگوں کے پاس موجود تھی, پھر ان کو قرض اس پیسے کا دیا جو نہ حقیقت میں کاغذ کا نوٹ بھی وجود نہیں رکھتا, یہاں پر پرنٹڈ بینک نوٹ بھی نہیں ہے, یہاں پر یہ صرف الیکٹرانک منی یا پھر ایک حساب کھاتے دار ہے, کھاتے اکاؤنٹنگ ہے, جس کے چکر میں ہیر پھیر میں انہوں نے اتنے سارے لوگوں کو مقروض کر دیا. جو امریکن بینکنگ سسٹم تھا ایگزیکٹلی اسی پرنسپل پہ کام کرتا تھا. تو ہوتا یہ تھا کہ جب مختلف فریکشنل ریزرو کے ریٹس مختلف ہیں, بعض جگہ 7 گنا رقم آپ یہ بینک جو ہیں قرض دیتے ہیں, بعض جگہ 33 گنا رقم بھی قرض دیتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوا کہ فار ایگزامپل اگر امریکن کے کسی بینک میں ایک آدمی $100 رکھواتا ہے جا کے, تو وہ امریکن بینک اس کے مقابلے میں $3500 تک لوگوں کو قرض دے سکتا ہے اس $100 کے اگینسٹ. خدا کی پناہ, یہ کیسے کرتے ہیں کہ $100 کے اگینسٹ میرے پاس 100 روپے ہوں اور میں $3000 کسی کو کیسے قرض دے سکتا ہوں؟ لیکن یہ ایسا جادو ہے کھاتوں کا. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس میجیکل سسٹم سے ہم کام چلا سکتے ہیں, تو انہوں نے پرنٹڈ بینک نوٹ چھاپنے بھی بند کر دیے.
यानी पहले तो ये था ना कि सोना गायब करके इन्होंने जाली रसीदें निकाली, बैंक नोट्स निकाले। फिर इन्होंने फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम के जरिए जब ये देखा कि हमें तो कागज के नोट की भी जरूरत नहीं है और सिर्फ हम खातेदारी करके और एंट्री करके रजिस्टर में लोगों को ये कन्विंस कर सकते हैं, और उन्होंने लोगों को कन्विंस करना शुरू किया कि आप चेक्स इस्तेमाल करें। यानी चेक्स इस्तेमाल करने का मतलब है कि सारी पेमेंट चेक से करें, उसमें करेंसी नोट्स का इस्तेमाल खत्म हो गया। फिर उन्होंने लोगों से कहा कि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें, उसमें करेंसी नोट का इस्तेमाल खत्म हो गया। फिर उन्होंने लोगों से कहा कि डेबिट कार्ड इस्तेमाल करें, उसमें करेंसी नोट का इस्तेमाल खत्म हो गया। यानी फ्रॉम गोल्ड आप मूव किए रसीदों पे, फिर आप रसीद की रसीद पे आए यानी चेकबुक, फिर आपने रसीद को इलेक्ट्रॉनिक कर दिया क्रेडिट कार्ड, फिर आपने रसीद को मजीद इलेक्ट्रॉनिक किया डेबिट कार्ड, और उसके बाद यानी जब यहां तक इकोनॉमी आ गई तो एक ऐसी इकोनॉमी बन गई जिसमें कैश इस्तेमाल नहीं हो रहा है लेकिन इकोनॉमी मल्टीप्लाई कर रही है। इन रियलिटी करेंसी गायब हो चुकी है बीच में से। अमेरिकन इकोनॉमी, जो अमेरिकन हुकूमत पर आज कर्ज है, वो $75 ट्रिलियन है। $75 ट्रिलियन का फिगर समझते हैं आप? 75,000 अरब डॉलर अमेरिकन हुकूमत पर, अमेरिकन कौम पर कर्ज है इसी फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम की वजह से। मगर जो प्रिंटेड बैंक नोट्स हैं, यानी जो अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने आज तक बैंक नोट प्रिंट किए हैं, वो $4 ट्रिलियन से ज्यादा नहीं है। जब बैंक नोट $4 ट्रिलियन के आपने प्रिंट किए हैं तो $75 ट्रिलियन का कर्ज कैसे चढ़ गया कौम के ऊपर? तो बाकी कौन सी करेंसी है? एक अमेरिकन अगर $15 ट्रिलियन किसी जगह अमेरिकन इकोनॉमी का साइज है तो उसमें सिर्फ $1 ट्रिलियन के बैंक नोट्स हैं। $14 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी है, उसमें बैंक पेपर करेंसी भी इन्वॉल्व नहीं हो रही है। ये होती है वो इकोनॉमिक सिस्टम जो इतना फॉल्स क्रेडिट पे है, यानी इसको फॉल्स क्रेडिट ग्रोथ कहते हैं। यानी कि ऐसा कर्ज जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी जब है ही नहीं बैंक के पास पैसे, वो इजाद कहां से कर रहा है ये सारे पैसे? ये इतना बड़ा सामरी का जादू है कि यू क्रिएट मनी आउट ऑफ थिन एयर। यानी बैंक सिर्फ लिटरली जब आप बैंक के पास कर्ज के लिए जाते हैं तो बैंक सिर्फ एक रजिस्टर एंट्री करता है आपके नाम के आगे कि जी मैंने इन साहब को करोड़ रुपया इशू कर दिया है। इन रियलिटी कोई ट्रांजैक्शन कहीं भी नहीं होती और आप मकरूज हो जाते हैं $1 करोड़ के। और बैंक कहता है कि अब मैं $1 करोड़ का कोलेटरल भी आपसे लूंगा और $1 करोड़ की एसेट्स भी आपसे मैं वसूल करूंगा। दिस इज हाउ द बैंकिंग सिस्टम वर्क्स। तो अमेरिकन कौम के साथ यह हशर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऑलमोस्ट इनके पास फ्यूल पेट्रोल मुफ्त था, क्योंकि वो हम आगे बताएंगे कि पेट्रोल मुफ्त क्यों था, लेकिन फिलहाल पेट्रोल वॉज एक्सट्रीमली चीप, क्रेडिट बहुत आसानी से अवेलेबल था। जब आपको कर्जा, पैसे की सप्लाई बहुत ज्यादा मार्केट में दे दी जाए और फ्यूल बिल्कुल मुफ्त हो आपके पास, इकोनॉमी ने तो बूम करना ही है। लेकिन ये फॉल्स इकोनॉमी थी, फॉल्स क्रेडिट, हर शख्स मकरूज होता चला जा रहा था एंड टाइम वॉज वेरी क्लोज कि इकोनॉमी ने फटना था। जैद साहब वापस आते हैं इसी पॉइंट पे, फिलहाल वक्त हुए ब्रेक का, विल सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।